السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. دھول اگر اڑ رہی ہو تو منظر کچھ پل کے لیے دھندلا سا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دھول بیٹھ جاتی ہے اور منظر پہلے جیسا صاف ستھرا نظر آنے لگتا ہے. لیکن اگر دھول عزت کی اڑ جائے تو پھر کچھ پل تو کیا کچھ سال بھی بیت جائیں تو منظر شفاف نہیں ہوتا. نفرت زدہ نظریں کئی سالوں جھیلنی پڑتی ہیں. رانا آفتاب اور ان کے چھوٹے بھائی رانا آفاق، جو کہ ایک ہی علاقے میں چند گلیوں کے فاصلے پہ رہائش پذیر تھے، ان کی عزتوں کا بھی آج جنازہ نکل گیا تھا. رانا آفاق کی بیٹی اپنے تایا کے بیٹے فاخر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، جبکہ اس کی منگنی تو فاخر کے بڑے بھائی عاصم سے ہو چکی تھی، اور اس سے چھوٹی فارا کی منگنی اپنے تایا کے چھوٹے بیٹے فاخر سے ہو چکی تھی. سو یوں دونوں بہنوں نے ایک ہی گھر جانا تھا، جیسے کہ اس کی ماں اور خالہ ان کے باپ اور تایا سے بیاہ کر ایک ہی گھر میں آئی تھیں. البتہ تایا کے شادی کے فوراً 7 بچے ہو گئے تھے، جبکہ رانا آفاق کی شادی کے 10 سال بعد جا کر انہیں اتھر کی صورت میں خوشخبری ملی تھی. اتھر کی شادی بھی اپنے تایا کی بیٹی نازلی سے ہوئی تھی. یوں دیکھا جائے تو دونوں خاندانوں نے تمام رشتے آپس میں ہی طے کر رکھے تھے. لیکن آج یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ طاہرہ اپنی بہن کے منگیتر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو سن رہا تھا پہلے تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور جب اسے یقین آتا تھا تو وہ بھی 100 گز لمبے الزام ان باحیا بچیوں پہ لگا رہا تھا جن کے کردار کی آج تک پورا محلہ گواہی دیا کرتا تھا. آج جو سن رہا تھا وہ اپنے ہی قیافے میں لا رہا تھا. ماسی نذیرہ بھی اپنی ہی افواہیں پھیلانے پہ لگی ہوئی تھی. سچ کیا تھا یہ جاننے میں تو شاید ابھی صدیاں بیت جانی تھیں. اب آفتاب کا بڑا بیٹا عاصم طاہرہ سے 10 سال بڑا ہے، جبکہ فاخر ہم عمر. ممکن ہے وہ اپنے ہم عمر کو پسند کرتی ہو. جب کوئی راستہ نہ ملا تو گھر سے بھاگ گئے ہوں گے. ماسی نذیرہ نے جیسے دل میں سوچا منوان وہی بیان کر دیا. لیکن ماسی، میرا دل نہیں مانتا. طاہرہ تو بہت نیک بچی تھی، آنکھوں کے سامنے ہی تو رہی ہے. معصوم چہرہ، معصوم باتیں، پھر اپنی چھوٹی بہن کا گھر کیوں برباد کرتی؟ جبکہ میں نے سنا تھا فاخر تو فارا کو بہت پسند کرتا تھا. محلے میں کھڑی عورتیں آپس میں چہمگوئیاں کر رہی تھیں. اللہ سونا خیر کرے، کیا زمانہ آ گیا ہے. نہ باپ کا سوچا، نہ تائے کا، نہ چھوٹی بہن کا. شکل سے شریف دکھنے والیاں ہی ایسے کرتوت کی نکلتی ہیں. سارے رشتے برباد کر گئی. جہاں کچھ دیر پہلے طاہرہ کی پاکیزگی کی باتیں ہو رہی تھیں، اب وہیں برائیاں شروع ہو چکی تھیں. دوسری طرف رانا آفاق کا بے بسی اور غصے سے برا حال تھا. بتا کہاں گئی ہے اور کیوں گھر سے بھاگی ہے، ورنہ میں تیری جان لے لوں گا. بے بسی میں ان مردوں کا عورتوں پہ ہی بس چلتا ہے. ابو جی مت مارے امی جی کو، انہیں بھی آپ کی طرح کچھ نہیں پتا. رانا آفاق نے کھینچ کر ایک تھپڑ فارا کو دے مارا. ان کا رخ اب اسی کی طرف ہو گیا تھا. پھر تجھے پتا ہوگا، ہر وقت تم دونوں ایک ساتھ ہوتی تھیں. رانا آفاق سرخ انگارہ آنکھیں لیے فارا سے پوچھ رہے تھے. دیکھ فارا، تیرے باپ کی عزت تیرے قدموں میں پڑی ہے. مجھے بتا دے وہ کون سے شہر گئی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، طاہرہ کی شادی فاخر سے ہی کروں گا، اور تو جس سے چاہے گی. کارڈ بانٹ دیے گئے ہیں، 1 ہفتے بعد مہمان آ جائیں گے اور تیرے باپ تائی کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. 40 سال کی کمائی ہوئی عزت لمحوں میں لٹ جائے گی. رانا آفاق بے بسی سے رونے لگے تھے. فارا ان کے قدموں میں گر کے رونے لگی. ابو جی مجھے کچھ نہیں پتا، آپا نے ایسا کیوں کیا. وہ تو عاصم بھائی سے بہت محبت کرتی تھی. کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس وقت رانا آفتاب اور ان کی بیوی راہیلہ روتے ہوئے داخل ہوئے. آفاق، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے بچوں نے ہمیں کن گناہوں کی سزا دی؟ دونوں بھائی گلے لگ کے رونے لگے تھے، جبکہ راہیلہ بیگم اپنی بہن رضیہ کو سنبھالنے لگی. عاصم کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا تھا. پولیس کو فون کر دیا ہے، زندہ یا مردہ پکڑ کے لائیں.
سارے دوستوں کو ارد گرد بھیج دیا ہے۔ آفاق، جوان بیٹے کی لاش دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تم عاصم کو سمجھاؤ، اپنے بھائی سے کوئی انتقام نہ لے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ ان کی بات تو سالوں سے طے ہے۔ فاخر کے اصرار پہ ہی فارا کو مانگا تھا، اور طاہرہ کا عاصم کی طرف جھکاؤ بھی تھا۔ طاہرہ کو تو کبھی فاخر سے مذاق کرتے نہیں دیکھا، کہاں یہ اتنا انتہائی قدم۔ بات کچھ اور ہے، وہ بہن کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یہ 2 خطوط ان کے بیڈ روم سے ملے ہیں۔ رانا آفتاب نے غصے سے راحیلہ بیگم کی طرف خط پھینکے، جس پر لکھا تھا، میں یعنی فاخر اور طاہرہ اپنی مرضی سے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں تلاش کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ یہی 2 لائنیں طاہرہ نے لکھی تھی۔ حیرت کی بات تھی، گھر سے وہ کچھ بھی نہیں لے کر گئے تھے سوائے ایک تصویروں کے البم کے۔ عاصم دھاڑتا ہوا اندر آیا تھا۔ آسمان نگل گیا انہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اسے تو سب کچھ پتا ہوگا، آخر اس کے یار کے ساتھ بھاگی ہے اس کی بہن۔ عاصم کی آنکھوں میں انگارے جلنے لگے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر فارا کو کھڑا کیا۔ بتا کہاں ہے جو ہماری عزت کی دھول اڑا گئی ہے؟ فارا نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ انمول کرنے والا بے مول کر گیا تھا، اور اس کی بہن طاہرہ اپنے عمل سے ان سب کو بدنام کر گئی تھی۔ فارا، خود بتا دے ورنہ مجھے اگلوانا آتا ہے۔ عاصم کا ہاتھ سخت تھا اور فارا کے نازک رخسار کو سرخ کر گیا۔ عاصم کو آج تک کسی نے بھی اس انداز اور لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن چوٹ شاید شدید تھی، اسے وہ اس قدر مشتعل تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات کرتے تھے، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں بتائی۔ رہی بات فاخر کی، تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے اصرار کرتا تھا، لیکن میں ابو کے ڈر سے کبھی نہیں ملی۔ تاریخ والے دن بھی اس نے سختی سے کہا تھا کہ اگلے دن طاہرہ آپا اور خالہ کو بازار بھیج دینا، میں آؤں گا، مگر میں نے ڈر کے مارے آپا کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا میں فاخر کو سمجھا دوں گی۔ پھر اس دن آپا کی بجائے میں اور امی بازار چلے گئے۔ بعد میں فاخر آیا تھا، آپا نے مجھے اتنا ہی بتایا۔ میں نے بہت پوچھا، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ فارا نے روتے ہوئے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اس کا مطلب ہے ضرور فاخر کے پاس کوئی ایسی بات تھی جس نے طاہرہ کو گھر سے بھاگنے پہ مجبور کیا، لیکن کون سی بات؟ رانا آفتاب بولے۔ وہ بات بھی یہی ہمیں بتائے گی، اسے سب پتا ہے۔ عاصم نے ایک بار اسے پھر جھنجھوڑ ڈالا۔ عاصم بھائی، مجھے اتنا ہی پتا ہے۔ عاصم نے پوری قوت سے الٹے ہاتھ کا ایک اور تھپڑ فارا کو رسید کیا تو وہ دور جا گری۔ عاصم، تم بھول رہے ہو، بھگا کر لے جانے والا تمہارا اپنا بھائی ہے۔ عاصم نے دونوں مٹھیاں سختی سے بند کی۔ یہی بات میرے تن بدن میں آگ لگا رہی ہے۔ میری منگیتر کو، میری عزت کو میرے بھائی نے لوٹ لیا۔ میری غیرت پہ بات تازیانے لگا رہی ہے۔ میرے جسم میں خون کے شرارے پھوٹ رہے ہیں۔ میں آپ سب کو بتا دوں، جس طرح اس نے میری ذلت کی ہے، جب تک میں اس کے سینے میں انتقام کی گولیاں نہیں اتاروں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ عاصم کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ سب پر ایک تیز نظر ڈال کے باہر نکل گیا۔ وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا۔ 2 ہی تو بھائی تھے۔ عاصم کا غصہ اگر ٹھنڈا نہ ہوا تو ایک بیٹا مارا جائے گا اور دوسرا ساری زندگی کے لیے جیل چلا جائے گا۔ اتنی ذلت بھری زندگی۔ بعض اوقات غلطی کوئی کرتا ہے تو سزا کسی کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ایسا ہی کڑا وقت رانا آفتاب کے خاندان پر آیا تھا۔ بیٹا اپنا تھا، وہ کس کا گریبان پکڑتے؟ سزا کا سوچتے تبھی اپنا ہی جگر کٹتا۔ بے بسی سے دونوں بھائی دیواروں میں سر مار رہے تھے۔ 8 دن پڑ لگا کے اڑ گئے۔ عاصم بھوکے شیر کی طرح خون خوار پھرتا۔ مہمان آنے شروع ہو گئے تھے۔ دونوں بھائیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ راحیلہ بیگم اور رضیہ تو ہوش سے ہی بیگانہ تھیں۔ اطہر اور نازی تھے جو بھانت بھانت کے مہمانوں کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہے تھے۔ عاصم سرے سے غائب تھا اور فارا کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ وہ خالی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں۔ کسی عورت کے منہ سے نکلنے والی ایک چنگاری رانا آفتاب کے کان میں بھی پڑی۔ ارے بڑی بھاگ گئی تو کیا ہوا، چھوٹی تو ہے نا۔ اس طرح کی ذلت کے بعد اور تو کوئی بیانے آئے گا نہیں، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ پھر بیٹا بھی تو بھائی کے خون کا پیاسا ہوا ہے، اس طرح کرنے سے اس کا غصہ بھی جھاگ بن کے بیٹھ جائے گا۔ رانا آفتاب نے یہ سب بہت غور سے سنا تھا اور ایک لمحے میں فیصلہ کیا۔ عاصم اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔
دیکھ عاصم، ایسا کرنے میں ہمارا بہت بھلا ہے، بلکہ فائدہ ہے۔ ایک تو آفاق پہ احسان کر کے دبا کے رکھیں گے کیونکہ ہماری نازی ان کے گھر بیاہی ہے۔ دوسرا، نکاح کر کے تم فارا سے ہر وہ راز اگلوا سکتے ہو جو طاہرہ کے بارے میں وہ جانتی ہو۔ تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا، اور پھر سب سے بڑی بات، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ ساری باتیں عاصم کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ فارا سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اطہر آفاق نے دبا دبا سا احتجاج کیا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں۔ ایک تو عاصم فارا سے بہت بڑا ہے، دوسرا وہ اس صورتحال میں فارا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنی دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر اس کے باپ نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم کہ دوسری بھی رات کے اندھیرے میں منہ کالا کر کے چلی جائے؟ اور رانا اطہر خاموش ہو گیا۔ جیسے تیسے عورتوں نے اسے دلہن بنایا۔ رخصتی کے وقت رانا آفاق نے اسے پیار نہیں کیا۔ ایک بیٹی نے اعتبار توڑا تھا اور دوسری سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس دنیا کا دستور رہا ہے، غلطی کوئی کرتا ہے، سزا کسی کو جھیلنا پڑتی ہے۔ اس گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے اپنی خواہشوں، محبتوں اور اعتبار کو فارا آفاق وہیں چھوڑ آئی تھی۔ جانتی تھی اسے طاہرہ کی بہن ہونے اور فاقر کی منگیتر ہونے کی لمبی سزا بھگتنی ہے۔ طاہرہ کا سارا جہیز بھی اسے دے دیا گیا تھا۔ عاصم آفتاب کا پورا گھر اس کے جہیز سے سج گیا تھا، بس ایک وہی پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ نازک جذبے اور ارمان مر گئے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب عاصم دروازے کو ٹھوکر مارتا اندر آیا۔ اوہ، تو انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن کس کا؟ زہریلے لہجے میں فارا کے کانوں میں اس نے الفاظ انڈیلے۔ وہ خود میں مزید سمٹ گئی۔ ایک سے ایک گرا ہوا لفظ استعمال کرتا وہ خود میں نہیں تھا۔ بتا بتا کس کا انتظار کر رہی ہے؟ بے دردی سے اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکا، زیورات نوچ نوچ کے اتار دیے، تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ وہ روتی بلکتی اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر تم یہ سوچ کر آئی ہو کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا، تمہارے حقوق ادا کروں گا، تو یہ بات ابھی سے اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تمہیں اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ جتنا بڑا گناہ ان دونوں کا ہے، اس سے بڑا گناہ تم نے ان کے بارے میں سچ نہ بتا کر کیا ہے۔ اگر تم بتا دیتی تو بچ جاتی، لیکن اب دیکھو نا، تم روز جیو گی روز مرو گی۔ وہ اس کا چہرہ سختی سے دبوچے ہوئے تھا۔ فارا کے خاموش آنسوں سے عاصم کے دونوں ہاتھ تر ہو گئے۔ اگر اب بھی تم مجھے سچ بتا دو تو تھوڑی بہت گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ چلو بتاؤ، شاباش، کہاں گئے وہ اور کیوں گئے؟ فارا کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، وہ کہتے رکی تھی، اور عاصم اس پہ ٹوٹ پڑا، تھپڑوں سے ٹھوکروں سے مار مار کر اسے بے جان کر دیا۔ عاصم کا غیظ و غضب سن کر رانا آفتاب اور راحیلہ بیگم دوڑتے اندر آئے۔ اندر کے منظر ان کے اوسان خطا کر دیے۔ فارا بے جان پڑی تھی۔ رانا آفتاب نے بمشکل عاصم کو پکڑا، جبکہ اس بے ہوش وجود کو راحیلہ نے سنبھالا۔ فارا کے ہونٹوں اور پیشانی سے خون نکل رہا تھا، اور بھی کئی جگہوں پہ گہرے زخم تھے۔ اس کی حالت دیکھ کے راحیلہ کے آنسو بہنے لگے۔ فارا گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور دونوں گھروں کی لاڈلی بھی۔ خود عاصم نے کتنے ہی ناز نخرے اور فرمائشیں پوری کی تھیں اس کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی زندگی میں 30 برس بعد بہار آئی تھی، تو کس انداز میں ان کا فرما بردار اور پرتحمل بیٹا بدلتے وقت کے ساتھ کیسا بدل گیا تھا۔ بالکل کوئی بھیڑیا لگ رہا تھا، انسان نہیں۔ آفتاب نے تقریباً بے سدھ پڑی فارا کو گلے سے لگایا۔ وہ ان کا سہارا پاتے ہی اور شدت سے رونے لگی۔ اب اگر تم نے اس بچی کو ہاتھ بھی لگایا نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آفتاب نے انتہائی غصے سے اپنے بیٹے سے کہا۔ عاصم نے زوردار ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن رسم کے مطابق رانا آفاق کی فیملی فارا کو لینے آئی تھی، مگر عاصم نے صاف انکار کر دیا۔ عاصم بھائی، آپ طاہرہ پاک کی سزا فارا کو نہیں دے سکتے، اطہر نے سمجھانا چاہا۔ اطہر، تم خاموش رہو، فارا اب عاصم کی ذمہ داری ہے، جیسا وہ بہتر سمجھے۔ چلو ہم چلتے ہیں، آفاق نے کہتے ہوئے رضیہ بیگم کو چلنے کا اشارہ کیا۔ لیکن ابو جی، میں فارا کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اطہر کا دل اپنی معصوم سی بہن کے لیے تڑپ رہا تھا، جبکہ آفاق نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا۔ بھائی پلیز آپ جائیں، ابو جی جیسے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ فارا کی آنسوں بھری کامتی آواز اطہر اور اس کی ماں کا دل چیر گئی۔ فارا،
ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ اطہر ایک دم چیخا، بھائی آپ چلے جائیں پلیز۔ فارا نے کچھ اس لہجے میں کہا تھا کہ اطہر کو اپنے قدم باہر کی طرف موڑنے ہی پڑے۔ شاباش، اسی طرح تمہیں اپنی سزاؤں کو اپنے لیے مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ 2 قدم بڑھا کر اس تک آیا تھا۔ اور کان کھول کر سن لو، آج کے بعد گیٹ تو کیا صحن بھی نظر نہ آؤ، نہ موبائل کو ہاتھ لگاؤ گی اور نہ ہی گلی محلے کی کسی عورت سے ملو گی۔ بات دہرانے کی مجھے عادت نہیں، کبھی بھولنا مت۔ عاصم اسے بازوں سے سختی سے پکڑ کر بولا اور پھر دھکا دے کر صوفے پہ پٹک دیا۔ آفتاب اور راحیلہ بیگم گمسم سے بیٹھے رہ گئے۔ آخر وہ کیا کرتے؟ ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا ان کے پاس۔ آفتاب نے تو بہت دور کی سوچی تھی کہ فارا کو اپنے گھر لا کر سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، ان کی بیٹی نازی بھی محفوظ رہے گی اور فاخر بھی۔ آفتاب اتنا تو جان گئے تھے کہ عاصم جتنا بھی فارا پہ تشدد کر لے، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ یقیناً بات درمیان میں کچھ اور ہے اور غلطی بھی اپنے بیٹے کی نکلے گی، مگر ان کو کیا خبر عاصم اس پھول جیسی فارا کو اتنا ٹارچر کرے گا، کیونکہ انہوں نے فارا اور طاہرہ کو بھی باپ بن کے ہی پالا تھا۔ اطہر ڈاکٹر تھا، اس کی پوسٹنگ ملتان میں تھی۔ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے وہ ماں باپ کو اپنے پاس لے گیا تھا۔ 5 سال گزر جانے کے بعد بھی رانا آفتاب اور رانا آفاق کے گھر کا ہر فرد حیرت زدہ کھڑا تھا۔ وقت نے ایسی شطرنج ان کے ساتھ کھیلی تھی کہ مقدر کی بساط پر بچھے مہرے سب دھول ہو گئے۔ وقت تو گزر گیا لیکن عاصم کا رویہ نہیں بدلا، اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹتے رہتے۔ طاہرہ اور فاخر کا ان گزرے 5 سالوں میں کچھ پتہ نہ چلا۔ یہی بات عاصم کی مردانگی اور انا پر ضرب لگاتی تھی۔ اس کی سوچ بہت منفی ہو گئی تھی، ہر رشتے کو غلط ہی لے رہا تھا، یہاں تک کہ فارا کی بے لوث خدمت اور وفا بھی اس میں ذرا سی لچک نہ لا سکی۔ اور لوگ بھی کب بھولتے ہیں ایسی باتوں کو۔ وہ اسی شہر اور گلی میں رہتا تھا جہاں سبھی طاہرہ اور فاخر کو جانتے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت کوئی عورت یہ پوچھ لیتی، کچھ پتہ نہیں چلا طاہرہ کا؟ یا فاخر کے ملنے جلنے والے فاخر کا پوچھتے والے تو پوچھ کر اپنی راہ لیتے۔ شامت فارا کی آ جاتی، وہ خاموشی سے مار سہتی۔ راحیلہ بیگم ہاتھ جوڑ جوڑ کے اسے بچاتی۔ رانا آفاق نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے لیے تو فارا بھی مر گئی تھی، جبکہ اطہر اپنی ماں کے ساتھ کئی بار آیا تھا، لیکن اسے ساتھ لے جانے کی نہ ہی عاصم نے اجازت دی نہ ہی فارا راضی ہوئی۔ وہ بہن کے ساتھ بیٹھ کے روتا، اسے مناتا اور تھک کے واپس چلا جاتا۔ ایک دن راحیلہ بیگم فاخر کا کمرہ صاف کرنے اور اس کی چیزوں کو چھونے میں مصروف تھیں۔ وہ ماں تھیں، انہیں فاخر دن رات یاد آتا تھا۔ چیزیں رکھتے وقت ایک ڈائری ان کے ہاتھ لگی۔ وہ خود تو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ فارا کو آواز دینے لگی۔ فارا اس کمرے میں آنا نہیں چاہتی تھی کہ عاصم نے سختی سے منع کر رکھا تھا، البتہ راحیلہ کے بار بار آوازیں دینے پہ چلی آئی۔ جی خالہ، آپ بلا رہی تھی؟ فارا دیکھنا، یہ فاخر کی ڈائری ہے، شاید اسی سے کچھ پتہ چل جائے، انگلش میں ہی لکھا ہے۔ فارا نے بھی ڈائری کھولی ہی تھی کہ عاصم آ گیا اور آتے ہی گرجنے لگا، جب میں نے تمہیں منع کیا ہے تم کیوں اس کمرے میں آئیں؟ فارا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ کلائی پکڑ کر کمرے میں لے گیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر راحیلہ فریاد کرتی رہ گئی، لاتوں سے ہاتھوں سے اس کے پورے وجود کو نیلو نیل کر دیا۔ جسم پر جو پہلے کے زخم تھے ان میں سے خون رسنے لگا تھا۔ اسی شام اطہر چلایا۔ فارا کی حالت دیکھ کے اس کا دل پھٹ گیا۔ بس کر دے عاصم، بس کر دے، تجھے خدا کا واسطہ، تجھے خدا کا خوف نہیں؟ میں بھی تو تیری بہن پر تشدد کر سکتا تھا کہ تمہارا بھائی میری بہن کو ورگلا کر لے گیا، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ اس میں نازی کا کوئی قصور نہیں، اسی طرح فارا کا بھی کوئی قصور نہیں۔ جو تو کر رہا ہے نا، وہ سہتے سہتے مر جائے گی، اور کہیں اس کا صبر ہمارے لیے وہ ناسور نہ بن جائے۔ 5 سال کم تو نہیں ہوتے، وہ پتھر تو نہیں انسان ہے۔ اتنا ظلم اگر کسی جانور پہ بھی کرتے تو وہ بھاگ جاتا، مر جاتا، باغی ہو جاتا۔ یہ وہی فارا ہے جس کی ہم ہر فرمائش منہ سے نکلنے سے پہلے پورے کرتے تھے۔ اس وقت اس میں اتنا سا بھی صبر نہیں تھا، ذرا سی بات پہ روٹ جاتی تھی، اور اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، دھول ہوتی جا رہی ہے میری پیاری بہن۔ اطہر جیسے جیسے اسے یاد کروا رہا تھا، عاصم کے اندر ندامت کا سمندر بہنے لگا۔ اطہر اسی شام چلا گیا، لیکن عاصم پر جیسے
زندگی کے نئے در کھول گیا اور وہ جانے کس انتقام میں جی رہا تھا۔ فارا ٹھنڈے فرش پہ دوہری ہو کے لیٹی تھی، گردے سے اٹھنے والے درد سے نڈھال ہو رہی تھی۔ درد بھی کتنی شکلیں بدلتے ہیں۔ طاہرہ کا دیا ہوا درد اس کی پیشانی پہ لگ گیا تھا اور رانا آفاق کی نفرت کا درد دل میں جم گیا تھا۔ شوہر کا دیا درد اس کے اندر باہر سے رستا تھا۔ اب پچھلے چند ماہ سے پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا جو اسے نڈھال کر دیتا، اور وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلے آزمائشیں کم تھیں جو اب اندرونی درد نے بھی جگہ گھیر لی تھی۔ عاصم بیڈ پہ لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، بار بار چینل سرچ کرتا لاشعوری طور پہ فارا پہ نظر پڑ جاتی جو کمبل میں لپٹی زمین پر لیٹی مسلسل ہل رہی تھی۔ عاصم نے اسے اپنے برابر کبھی جگہ نہیں دی تھی۔ اگر نیچے نیند نہیں آ رہی تو صوفے پہ لیٹ جاؤ۔ فارا جو پیٹ پہ ہاتھ رکھے دوہری ہو رہی تھی حیرت زدہ سی عاصم کو دیکھنے لگی۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے ٹی وی پہ نظریں جما کر بیٹھا تھا۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد فارا نے حیرت پہ قابو پا کر آہستہ سے کہا، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ عاصم نے چونک کے اسے دیکھا۔ زیادہ نہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ پیشانی پہ بل ڈالے بولا تھا۔ اب فارا اسے کیا بتاتی کہ پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد سے نڈھال ہے، اتنی ہمت ہی نہیں کہ اٹھ کے صوفے تک جا سکے۔ پہلے راحیلہ خالہ کو بتا دیا کرتی تھی، وہ درد کی کوئی دوا دیتی۔ آج وہ گھر پہ نہیں تھی، نازلی کے ہاں بیٹا ہوا تھا تو خالہ اور خالو دونوں وہاں گئے ہوئے تھے، اور فارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سنگ دل ہم سفر سے کیا کہے۔ وہ سسکیوں کو اپنے اندر دباتی اسی کمبل میں چھپ گئی۔ عاصم نے رد عمل کے طور پر غصے سے ریموٹ پٹکا، ٹی وی لائٹ آف کیا اور خود سیدھا ہو کے لیٹ گیا۔ عاصم پلیز مجھے کوئی پین کلر دے دے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عاصم کو اپنے قدموں پہ سسکتی فارا کی آواز سنائی دی تھی۔ عاصم نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ فارا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو سے عاصم کے پاؤں بھیگ گئے۔ عاصم میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے کہیں سے کوئی پین کلر لا دے۔ وہ روئے جا رہی تھی، شاید جسم میں اٹھنے والے درد سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ عاصم نے گھبرا کر بے جان وجود کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ فارا شاید بے ہوش ہو گئی تھی، وہ اسے گاڑی میں ڈال کے ہسپتال لے آیا۔ جب مریض ختم ہو جاتا ہے تب ادھر لے آتے ہیں گلے کا توق بننے کے لیے، پہلے کیا سوئے پہ تھے؟ پیشہ ور ڈاکٹر کا انداز سخت تھا۔ پولیس کیس بنتا ہے، کس نے کیا اس لڑکی پہ اتنا تشدد؟ ڈاکٹر نے فارا کے زرد چہرے پہ پڑے ہوئے زخموں کے نشان دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر تفتیش بعد میں کرنا، میری بیوی کو چیک کرو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ عاصم شدید غصے میں آ گیا تھا جب دوسری طرف سے آنے والے ڈاکٹر کی نظر بے ہوش ہوتی فارا پہ پڑی۔ اتنا سیریس مریض ہے اور تم لوگ یہاں کھڑے ہو کے بحث کر رہے ہو۔ اور وہ پوری رات فارا کے ایکس رے رپورٹیں، بلڈ گروپ اور دوسرے ٹیسٹ کرواتے گزری۔ فارا ہوش میں آ گئی تھی، اسے ڈرپ لگ گئی تھی۔ فارا کی ضد پر اسے وہ گھر لے آیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا رپورٹیں آنے کے بعد ہی اصل بیماری کا پتہ لگا سکیں گے۔ فارا میڈیسن کے زیر اثر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور عاصم اس کے زرد چہرے پہ نظریں ٹکائے گہری سوچ میں گم تھا۔ اسے ایسا کیوں کیا؟ اتنا ظالم کیسے بن گیا؟ کیا اس پہ تشدد کرنے کی وجہ طاہرہ تھی؟ طاہرہ سے محبت اسے کبھی بھی نہیں رہی۔ ہاں البتہ نسبت طے ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا، اسے محبت نہیں کہا جا سکتا۔ کیا وجہ تھی جو میں سب کچھ جان کر بھی اپنا سارا غصہ تم پہ نکالتا رہا؟ شاید سبب فاخر تھا۔ ہاں یہی وجہ تھی، وہ سوچتے ہوئے خود چونکا تھا۔ طاہرہ فاخر کے ساتھ بھاگی تھی اور فارا فاخر کی منگیتر۔ ہاں فارا، تم سے نکاح کے بعد میرے احساسات بدلے تھے، لیکن افسوس میں اس ذلت پر جذبات کو سوچ کر ہر رشتے کو منفی طور پر لے رہا تھا۔ بس یہیں پہ غلطی ہوئی۔ میرے دل و دماغ پر یہ بات حاوی تھی کہ تم فاخر سے محبت کرتی ہوگی، اور یہ ایک اذیت دینے والی سوچ تھی جو تم پہ تشدد کرنے پہ اکساتی تھی۔ میں لاشعوری طور پہ تمہیں ہر اس چیز سے دور رکھنا چاہتا تھا جس میں میرے بھائی کا ذکر ہو۔ میرے اندر یہ بات جڑ پکڑ گئی تھی کہ میں جتنا بھی فاخر کے حوالے سے تمہیں ٹارچر کروں گا، تم بھی فاخر سے نفرت کرو گی، مگر میں بھول گیا تھا کہ ایسا کرنے سے میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو فارا۔ عاصم نے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اسی پل فارا کی آنکھ کھل گئی۔ فارا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ ڈرو نہیں، اگر درد دوبارہ ہو رہا ہے تو بتا دو، میں بھی تمہیں اسپتال لے چلتا ہوں۔ فارا نے نفی میں سر ہلا دیا، البتہ وہ ابھی تک شاک تھی۔
کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ فارا کے لہجے میں صدیوں کی تھکن بھی تھی۔ آسم نے چونک کے اسے دیکھا۔ رپورٹیں ملنے پہ بتائیں گے فارا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے کیا حق تھا میں تمہیں کسی اور کے گناہوں کی سزا دیتا؟ حق تو تمہارا بھی چھینا گیا۔ یہ بات مجھے بہت دیر کے بعد سمجھ میں آئی۔ میں تمہارے درد کا مداوع کبھی نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارے صدقے طاہرہ اور فاخر کو معاف کرتا ہوں۔ فارا جو ساکت لیڈی حیرت سے آسم کو سن رہی تھی چونکی۔ آسم آپ؟ فارا کے آنسو بے اختیار ہوئے۔ فارا میں نے تم پر بہت ظلم کیا اور تم نے ثابت کر دیا طاہرہ جیسی بھی بیٹی ہوتی ہے، تمہارے جیسی باوفا با کردار بھی بیٹیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ تم نے انتہا کا صبر کر کے تمام بیٹیوں پر داغ لگنے سے بچا لیا، اور میں نے انتہا کا ظلم کر کے خود کو وقت کا فرعون ثابت کیا۔ دیکھو سارا خسارہ تو میرے حصے ہی آیا، پر مجھے تم پہ فخر ہے۔ فارا کو لگا تھا تمام زخموں پہ مرہم لگ گیا ہو۔ میں تمہارے زخموں کا ازالہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں۔ آسم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ فارا میں بس بھی کریں آپ۔ فارا کا نرم دل اپنے ہم سفر کے لیے تڑپ اٹھا۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ میاں بیوی کے رشتے میں نہ انا ہوتی ہے نہ نفرت، میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ فارا نے ماں باپ کے جھکے سر کو بلند کر دیا تھا۔ آسم نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں اور غلطیاں بھی ساری کی ساری میری ہیں، لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں منا ہی لوں گا، اور مجھے تمہیں منانا آتا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا، اور پھر اس رات آسم فارا سے معافی مانگتا رہا، محبت کا اعتبار دیتا رہا۔ وہ رات اس کی زندگی پر بہار بن کے اتری تھی۔ اگلے ہی روز رانا آفتاب راحیلہ بیگم کے ہمراہ اطہر اور رضیہ بیگم بھی آگے تھے، لیکن فارا کی پیاسی نظریں اپنے باپ کی تلاش میں تھیں۔ امی ابو جی نہیں آئے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی، اور اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی ابو جی سے کہیں مرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل جائیں۔ پاگل ہو تم فارا؟ آسم تڑپ کر اس کے قریب آیا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہم سب ہیں تمہارے پاس، میں خود لے کر آؤں گا چچا جی کو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کے محبت سے بولا۔ وہ سب جب سے آئے تھے آسم یوں ہی فارا کا خیال کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے دوا اور سوپ پلاتا تھا، اور اس کی ذرا سی پکار پہ بھاگا بھاگا چلا آتا۔ وہ سب آسم کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیرت زدہ بھی تھے، خوش بھی تھے اور شکر گزار بھی۔ اطہر بھائی، فارا نے آہستہ سے پکارا۔ وہ کسی کو نہیں بتا پائی تھی کہ اسے اس وقت بھی شدید درد ہو رہا ہے۔ سبھی اس کے اندر اٹھنے والے درد سے بے خبر تھے۔ وہ تکیے کے سہارے نیند دراز تھی۔ کیا بات ہے فارا؟ اطہر تم اس کے پاس بیٹھو، میں اس کی رپورٹس لے کر آتا ہوں۔ آسم نے نرمی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو چھوا اور باہر نکل گیا۔ بھائی، وہ اطہر کا سہارا ملتے ہی شدت سے رونے لگی تھی۔ فارا؟ اطہر سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا، آنسو کا گولا سا حلق میں اٹک گیا۔ اطہر بھائی ابو جی سے کہیں میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ اگر وہ آسم سے شادی کی بجائے مرنے کا بھی کہتی تو مر جاتی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ بے بسی سے رو رہے تھے۔ میں نے نازلی کو فون کیا ہے، وہ جیسے بھی ہوا ابو جی کو لے کر آئے گی، اطہر نے دلاسا دیا۔ بچے غلطیاں کریں تو ماں باپ انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، ان کی غلطی سدھارتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے باپ کیوں نہیں بنے؟ نفرت کیوں کرنے لگے ہم سے؟ انہوں نے ہمیں اتنے مان اور لاڈ سے کیوں پالا تھا؟ انہیں اپنی بیٹیوں کی پہچان کیوں نہیں ہے؟ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ایسی نہیں، پھر انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کے پتھر کیوں اٹھا لیے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لوگوں نے اگر پتھر اٹھائے تو انہوں نے ہاتھ میں خنجر اٹھا لیے تھے۔ کمرے کی چوکھٹ پہ رانا آفاق نے قدم رکھا تھا۔ وہ اطہر کے فون کرنے سے پہلے ہی چل پڑے تھے۔ پچھلے نازلی بچے آسم ہاتھ میں رپورٹیں لیے بے جان قدموں سے اس کے پیچھے تھا۔ فارا کی کرب میں ڈوبی ہوئی آواز سب کو سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے کی چوکھٹ پہ دھول اڑاتے دو نفوس اور بھی اندر آئے۔ اپنے نادان باپ کو معاف کر دو میری بیٹی، رانا آفاق بے اختیار آگے بڑھ کر بولے۔ کمرے میں موجود سکوت ٹوٹ گیا۔ میں بھول گیا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں نے اپنی عزت اور ذلت کی تمام قیمت سود سمیت تم سے وصول کی اور تمہیں دھول ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ فارا اپنے باپ کے سینے سے لگ کے بری طرح سسک اٹھی۔ ستون کے قریب کھڑی طاہرہ نے بمشکل ستون تھاما۔ پوچھو آسم سے میں نے اسے کتنے فون کیے، کتنی مرتبہ تمہارا پوچھا، کتنی مرتبہ
اس سے التجا کی کہ میری بیٹی کو اذیت دینا چھوڑ دو، میں بس تمہارے سامنے آنے سے ڈرتا تھا، کل رات تمہیں بار بار روتے خواب میں دیکھتا رہا، صبح دل اتنا پریشان ہوا کہ ان کے پیچھے ہی چل پڑا۔ وہ فارا کو بار بار پیار کر رہے تھے، اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے جن پہ وہ نرمی سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ابو جی، آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی میں کبھی بھی، فارا نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کے روتے ہوئے کہا تو آفاق کے سینے میں اٹھتی ٹیسیں ذرا سی کم ہوئی تھی۔ عاصم کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑا دکھ سے فارا کو دیکھتا ہوا گہری سوچ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں فارا کی رپورٹیں تھی اور چند قدم دور طاہرہ کھڑی تھی، بے آواز روتی ہوئی، اس کے پیچھے فاخر۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان دو بھائیوں کے درمیان کھڑی طاہرہ آفاق دونوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ عاصم نے مجھ سے بہت پوچھا طاہرہ آپا کہاں ہیں اور کیوں گئی، مجھے یہ تو نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن میں یہ جانتی تھی وہ کیوں گئی۔ فارا کی بات پہ کمرے میں موجود سبھی افراد چونکے سے دیکھنے لگے اور باہر کھڑی طاہرہ کہنا چاہتی تھی، نہ بتاؤ پلیز فارا، اب میری بے گناہی ثابت مت کرو، مجھے گناہ گار ہی رہنے دو۔ 5 سال سے بہتے آنسوں میں اتنا درد اور خوف نہیں تھا جتنا آج تھا۔ طاہرہ آپا اپنے نام کی طرح آج بھی پاکیزہ ہیں اور کل بھی پاکیزہ تھی۔ کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا تو کبھی کانوں سنا سچ نہیں۔ فخر وہ انسان جس کو مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن محبت میں بھی جنونی تھا۔ وہ تمام رسوم و رواج اور دینی حدود توڑنے کا خواہش مند تھا۔ وہ چاہتا تھا میں شادی سے پہلے ہی اس کے ساتھ گھلوں ملوں، ہوٹلنگ کروں، شاپنگ پر جاؤں، لانگ ڈرائیو پہ جاؤں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پارکوں میں گھوموں جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں رانا آفاق کی بیٹی تھی اور مجھے میرے اسلام نے بھی اپنی حدود توڑنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اسے تو اپنی جوانی پہ بڑا مان تھا۔ وہ مجھے شادی سے پہلے ہی حاصل کرنا چاہتا تھا، جھکانا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو طاہرہ آپا درمیان میں آ گئی، میرے لیے ڈھال بن گئی اور فاخر کو سمجھانے لگی تھی تاکہ وہ مجھ پہ سختی نہ کرے، اور مجھے آپا اس سے ملنے بھی نہیں دیتی تھی۔ بس یہیں سے غلطی کا آغاز ہوا۔ شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے باوجود وہ اپنی بےہودہ اور بے جا خواہشات سے پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ اسے مجھے باہر ملنے کے لیے بہت بلایا، میں نہیں گئی، اور یوں اس کی بے بسی اور غصہ انتقام میں بدل گیا اور وہ ہمارے گھر آ گیا۔ اس دن میں اور امی بازار گئے تھے اور ابو جاب پہ، پر طاہرہ آپا نے سوچ کر اسے گھر بلا ہی لیا کہ اسے سمجھائیں گی، مگر وہ تو کسی اور ہی سوچ سے آیا تھا۔ آپا کو انتقام کا نشانہ بنا لیا۔ آپا نازک ایک بھرپور مرد کا مقابلہ کیسے کرتی؟ وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہ سکی، اور اپنے بھائی کی عزت لوٹ کر فخر چلا گیا۔ عاصم کے ہاتھ سے رپورٹیں نیچے جا گری، سب ساکت بیٹھے رہ گئے جیسے ابھی تک کسی کو یقین ہی نہ آیا ہو۔ بھلا یوں کوئی اپنی عزت کو بھی لوٹا کرتا ہے؟ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے اندھیرے میں کیا جائے یا روشنی میں۔ رانا آفتاب کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ اور طاہرہ آپا عام انسان تھی، وہ مریم نہیں تھی جس کی گواہی آسمان سے اتر آتی۔ وہ تو طاہرہ آفاق تھی جسے باپ کا بھی خیال تھا، بہن کا بھی۔ پھر وہ عاصم سے محبت کرتی تھی، اور محبت کرنے والا دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اس مشکل وقت میں انہیں جو مناسب لگا اسی پہ عمل کر ڈالا۔ خاموشی سے گھر سے نکل گئیں۔ انہیں کیا پتا گھر سے نکل جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خود تو زخمی ہوئی، پیچھے رہ جانے والوں کو بھی لہولہان کر دیا۔ وہ گھر سے اکیلی ہی گئی تھی۔ میں نے شدید غصے میں فاخر کو فون کیا اور بہت برا بھلا کہا۔ فاخر نے کہا، میں اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں، اگر مل گئی تو واپس لے آؤں گا اور آ کر اسی سے نکاح کروں گا، اور اگر نہ ملی تو میں بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ فاخر نے اپنی طرف سے ایک لیٹر لکھ کے چھوڑ دیا۔ میں نے بھی پھر آپا کی رائٹنگ میں ویسا ہی لیٹر لکھ دیا۔ مجھے پتا تھا طاہرہ آپا اگر فاخر کو مل بھی گئیں تو لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گی۔ میں نے یہ سب اس وقت نہیں بتایا کہ ہماری عزتیں تو برباد ہو گئی تھی۔ میرے بتانے پہ طاہرہ آپا شاید بچ جاتی، لیکن فاخر یا تو پولیس کے ہاتھوں لگ جاتا یا پھر عاصم کے ہاتھوں قتل ہو جاتا، تو پھر کیا بچتا؟ تایا جی نے بھی شاید یہی سوچ کے میرا نکاح عاصم سے کروایا تھا، تو پھر میں کیسے اپنے ہی ہاتھوں پورا خاندان ختم کر دیتی؟ اس لیے میں نے اپنی ہی قربانی دے دی۔ بس کرو فارا، خدا کے لیے۔ باہر کھڑا فاخر پوری قوت سے چیخا تھا اور شدت سے روتا ہوا دیوار میں سر مارنے لگا۔ کمرے میں موجود تمام لوگ جب تک ساکت تھے، آواز سن کر اپنی جگہ سے ہل گئے۔ عاصم کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ طاہرہ اور اس کے پیچھے جنونی حالت میں روتا ہوا فاخر سب سے پہلے راحیلہ بھاگ کر آئیں۔ بچوں کی طرح روتا ہوا فاخر ماں سے لپٹ گیا، جبکہ طاہرہ باپ اور بھائی کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگی۔
सो उल्टा सब लोग ताहिरा से ही माफ़ी मांगने लगे। आसिम अपनी जगह साकत खड़ा था। अम्मी जी, फारा से कहे मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने गलीज़ वजूद को सज़ा देते थक गया हूँ। मेरे पूरे 5 साल कांटों पे गुजारे हैं। ताहिरा से भी हर दिन हर लम्हा माफ़ी मांगी है, लेकिन ये मुझे माफ़ नहीं करती। मेरी गुनाहों की सज़ा आप सब ने भी भुगती, पर जाने मुझे कब माफ़ी हो। इसे कहे मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। जाने कैसे मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। मैं आज भी इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फारा की आंखों से कई आंसू टूट के बिखरे। ये कैसी मोहब्बत थी जो जिल्लत की आखिरी इंतहा भी पार कर गई। ये मोहब्बत नहीं, नफ्स परस्ती थी। फाहिर ने अपना सर दीवार पे मार मार के जख्मी कर लिया था और राहिला बेगम उसे संभालने में नाकाम थी। आसिम के कदमों में गिरी रिपोर्टें भी अथर नहीं उठाई थी। अम्मी जी, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए फाखिर को माफ़ किया। फारा का सांस अटक रहा था। ताहिरा ने फारा के हाथ थाम लिए और नम आंखों से कहा, तो मेरी प्यारी बहन, मैंने भी उसी रब के लिए इसे माफ़ किया। मजीद कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। फाखिर कुछ पल सर उठाए आसिम को देखता रहा। वो अपनी जगह साकत था। फाखिर ने अपने दर्द को माँ से बांट लिया। एक नज़र शर्मिंदगी की सब पे डाली और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। कोई नहीं जानता था अब वो कभी वापस आएगा या नहीं। जिगर का कैंसर है और गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं। मर्ज आखिरी स्टेज पर है। आसिम, ये किसकी रिपोर्ट्स लाए हो? अतहर ने बेयकीनी से आसिम से पूछा तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फारा कभी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अब इसे खुशियाँ देखनी है। फारा की माँ रोते हुए उससे लिपट गई, जबकि वो बमुश्किल अपना सांस खींच रही थी, बंद होती आंखों के साथ। आसिम, उसने आसिम को पुकारा तो वो जल्दी से उसके पास आया। फारा, तुम फिक्र मत करो, ये रिपोर्टें तो गलत हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमने रात ही वादा किया है साथ रहने का, हमेशा। आसिम रोते हुए उसका चेहरा हाथों में लिए बेताबी से कह रहा था, जबकि फारा के एक हाथ में ताहिरा का हाथ था। ताहिरा अब्बा, तुम्हारी अमानत है, इनका ख्याल रखना। ताहिरा, जो आसिम की तड़प देखकर बेजान हो रही थी, चौंकी। नहीं फारा। और फारा के पास वक्त ही कब था। सब पुकारते रह गए और वो चली गई। आने वाली नस्लों पर से दाग मिटाने के लिए किसी एक को तो मिटना था। इतना जुल्म, इतना तशद्दुद सहती फारा बिलाखिर अल्लाह को प्यारी हो गई। भले उसने मरने से पहले आसिम और फाखिर को माफ़ कर दिया था, मगर आसिम खुद को कभी माफ़ ना कर पाया। आसिम गहरी नींद से एकदम चौंक के जागा था और ऊंचा ऊंचा रोने लगा था। ताहिरा जो करीब ही सोई थी, उसकी आवाज़ सुन के उठी। तुम फारा हो? तुम जाओगी तो नहीं ना? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो नीम अंधेरे में ताहिरा के दोनों हाथ थामे किसी बच्चे की तरह सहारा मांग रहा था। फारा की मौत को कई साल बीत गए थे, लेकिन आसिम आज तक उसकी मौत कबूल नहीं कर पाया था। फारा से किया गया आखिरी अहद तो पूरा कर लिया था और उनकी एक 4 साल बेटी थी, मगर वो जाते हुए आसिम का दिल साथ ले गई थी। या फिर ये एहसास से गुनाह और नदामत थी जो अब आसिम को जीने नहीं देता था। सोते हुए वो अक्सर ही फारा को पुकारने लगता, रोने लगता और फिर फारा की मोहब्बत में इस तरह तड़पता कि ताहिरा को उसे संभालना मुश्किल हो जाता। ताहिरा ने भी उससे इश्क किया था। रिश्तों पे अटी धूल को ताहिरा ने आखिरी सांस तक झाड़ना था। राना आफ्ताब के दोनों बेटों ने अपने चचा की दोनों बेटियों के साथ इंतहाई सलूक किया था और उन दोनों लड़कियों ने ही अपनी इज्जत और जान पे खेल कर ख़ानदान की लाज रखी थी। एक अपने हिस्से का काम कर गई थी, दूसरी भी खुद को अमर करने की कोशिश में थी। दूसरी तरफ राना आफ्ताब के बेटे भी इंतहा पसंदी का खुमियाजा भुगत रहे थे, एक रिश्तों से जुड़ने के बाद भी, एक रिश्तों से कटने के बाद भी।